الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم الله رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج آپ کے سامنے 20 رکعت تراویح کی تحقیق پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ تمامی حضرات سے امید کرتا ہوں کہ اس تحقیق کو بغور سماعت کریں گے۔ تراویح ماہ رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت ہے جو ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ یہ بات احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں خود بھی قیام کا اہتمام فرماتے اور صحابہ اکرام کو بھی اس کی ترغیب دلاتے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے: عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص حالت ایمان اور طلب ثواب کی نیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کا حوالہ سماعت کریں۔ صحیح البخاری کتاب الایمان، باب تطوع قیام رمضان من الایمان، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10، رقم الحدیث 37۔ احادیث صحیحہ سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صرف 3 مرتبہ نماز تراویح با جماعت ادا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ نے اپنی امت پر شفقت فرماتے ہوئے کہ کہیں تراویح فرض نہ ہو جائے، تراویح کی جماعت ترک فرما دی۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی ذات لیلۃ فی المسجد فصلی بصلاتہ ناس۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز ادا فرمائی تو لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ پھر حدیث پاک کا اگلا ٹکڑا ہے: ثم صلی من القابلۃ فقصر الناس۔ اس کا ترجمہ یہ ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رات نماز پڑھائی تو لوگ اور زیادہ ہوئے۔ پھر حدیث پاک کا اگلا ٹکڑا ہے: ثم اجتمعوا من اللیلۃ الثالثۃ او الرابعہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر تیسری یا چوتھی رات لوگ جمع۔ اگلا حدیث کا ٹکڑا ہے: فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف نہ لائے۔ فلما اصبح، حدیث پاک کا ٹکڑا ہے: فلما اصبح قال، جب صبح ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قد رأیت الذی صنعت، فرمایا تم نے رات جو کیا وہ میں نے دیکھا۔
پھر حدیث پاک کا اگلا ٹکڑا ہے وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ. اس کا ترجمہ یہ ہے مجھے صرف اس خوف نے تمہاری طرف نکلنے سے روک دیا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو. اللہ اکبر. پھر آگے حدیث کا ٹکڑا ہے وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ رمضان المبارک میں پیش آیا. اب یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے میں پڑھا، حوالہ اس کا یہ ہے صحیح البخاری کتاب التہجد باب تحرید النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی صلاة اللیل، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152، رقم الحدیث 1129. اب آئیے آگے دیکھیے. اس واقعے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زمانہ حیات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی ابتدائی ایام میں صحابہ و تابعین نماز تراویح فردن ہی گھر میں یا مسجد میں ادا فرماتے ہیں. بعد میں صحابی رسول خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے باضابطہ مسجد نبوی میں اس کی جماعت کا اہتمام فرمایا، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے. کیسے ہے؟ بغور سماعت کریں. حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک رات میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کی طرف تو آپ نے لوگوں کو مسجد میں الگ الگ نماز تراویح ادا کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، کیا فرمایا؟ انی ارا لو جمع ہؤلاء علی قارئ واحد لکان امثل. اس کا ترجمہ یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں انہیں ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں تو یہ زیادہ بہتر ہے. پھر اگلا ٹکڑا یہ ہے ثم عزم فجمعهم علی ابی بن القعب. اس کا ترجمہ یہ ہے پھر آپ نے اس کا ارادہ فرمایا تو لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑا کر دیا. پھر اگلا ٹکڑا یہ ہے ثم خرجت معه لیلة اخرى والناس یصلون بصلاة قارئه. اس کا ترجمہ یہ ہے پھر میں دوسری رات آپ کے ساتھ نکلا تو لوگ جماعت کے ساتھ تراویح ادا کر رہے تھے. سبحان اللہ. پھر اگلا ٹکڑا ہے قال عمر نعم البدعۃ هذه. یہ دیکھ کر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے. کتاب کا حوالہ صحیح البخاری کتاب الصوم باب فضل من قام رمضان، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 692، رقم الحدیث 2010. حضرات محترم دیکھیے اگلی بات جو آ رہی ہے تراویح کے تعلق سے، لفظ تراویح اس کا معنی ہم سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے. پھر اس کے بعد میں یہ اہل حدیث جو 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اس کی تحقیق کریں گے، اور پھر ہم جو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اس کی تحقیق کریں گے، اور پھر آپ فیصلہ کرنا کہ ہم حق پر ہیں یا وہ حق پر ہیں. ہم جو 20 رکعت پڑھتے ہیں یہ صحیح ہے یا جو وہ 8 رکعت پڑھتے ہیں وہ صحیح ہے. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. بہرکیف اس طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت سے اب تک باجماعت نماز تراویح کا اہتمام چلا آ رہا ہے. اب دیکھیے تراویح کی رکعتوں کی تعداد یہ بہت اہم مسئلہ ہے. میں اپنے سامعین سے گزارش کروں گا کہ اسے بغور سنیں، اور اگر کوئی اہل حدیث اعتراض کرتا ہے تو حوالے کے ساتھ میں حدیث پاک جو ہیں میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. آپ جو ہیں اسے یاد نہ رکھ سکے تو کم سے کم اس کلیپ کو ان تک کے پہنچائیں تاکہ ان کے ذہن و دماغ میں جو تالے لگے ہوئے ہیں وہ کھل جائیں. تراویح کی رکعتوں کی تعداد، جملہ صحابہ اکرام، تابعین، تابعین،
ائمہ مجتہدین بالخصوص ائمہ اربع، حضرت سیدنا امام اعظم، حضرت سیدنا امام شافعی، حضرت سیدنا امام مالک، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل اور دیگر فقہاء و محدثین رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہی عمل تھا۔ اب بتائیے، ہم لوگ مقلد ہیں تو ہمارے لیے تقلید ضروری ہے۔ اب جو غیر مقلد ہے وہ سمجھے۔ اب یہاں پر دیکھیں، جو باتیں میں نے کہی ہیں 20 رکعت تراویح کے تعلق سے، تو اب دیکھیں بغور 20 رکعت نماز تراویح ادا فرماتے ہیں، اور عہد رسالت سے لے کر آج تک پوری دنیا میں، یہاں تک کہ اس وقت مکہ معظمہ و مدینہ منورہ میں بھی اسی پر عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ شارح مسلم حضرت امام شرف الدین نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بغور سماعت کریں اسے، مذہبنا انہا 20 رکعت بعشر تسلیمات غیر الوتر وذالک 5 ترویحات والترویحۃ 4 رکعات بتسلیمتین، هذا مذهبنا وبه قال ابو حنیفة واصحابهم واحمد وداود وغيرهم، نقله القاضی عیاض عن جمہور العلماء۔ سبحان اللہ۔ حوالہ ہے شرح المہذب باب الصلاۃ التطوع، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 32۔ اب اس کا ترجمہ سماعت کریں۔ ہمارا مذہب یہی ہے کہ تراویح وتر کے علاوہ 10 سلاموں سے 20 رکعت ہے، اور وہ 5 ترویحات ہیں، اور ایک ترویحہ 4 رکعت ہوتا ہے 2 سلام کے ساتھ۔ یہی ہمارا مذہب ہے، اور یہی بات امام ابو حنیفہ، آپ کے اصحاب امام احمد بن حنبل اور امام داود وغیرہ نے فرمائی ہے، اور یہی بات قاضی عیاض مالکی نے جمہور علماء سے نقل کی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ علماء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، چاروں امام کی دلیلیں آپ نے سماعت کر لی کہ وہ کیا کرتے تھے، کتنی رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ اب آگے سماعت کر لیں۔ علماء و مجتہدین کی اس صراحت کے باوجود آج کل ایک محدود مخصوص طبقہ، یعنی کہ وہابیہ غیر مقلدین، اس بات پر بغید ہیں کہ تراویح کی نماز 20 رکعت نہیں بلکہ 8 رکعت ہے۔ چلو تراویح کی رکعت 8 رکعت، تراویح کی نماز 8 رکعت ہے، تو ہمیں دلیل چاہیے، تب ہم جا کر کے مانیں گے اور ایکسپٹ کریں گے۔ اب آئیں دیکھیں، غیر مقلدین 8 رکعت تراویح پر اتنی شدت دکھاتے ہیں کہ تمام مقلدین کو خاطی ٹھہراتے ہیں، یعنی وہ 8 ہی پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اور ہمیں اہل سنہ والجماعت کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط کر رہے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی آیت یا حدیث صحیح بلکہ حدیث ضعیف سے بھی تراویح کا 8 رکعت ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اب ذیل میں 20 رکعت نماز تراویح پر کچھ لغوی تحقیق اور دیگر حوالے جات پیش کیے جاتے ہیں، اسے سماعت کریں بغور۔ اب لفظ تراویح سے ہم بحث کر رہے ہیں کہ تراویح کا معنی کیا ہوتا ہے، پھر اسے کس معنی میں لیا گیا، پھر تراویح پر جو ہم 20 رکعت پڑھتے ہیں اس کا اطلاق کب سے ہونے لگا، تو بغور سماعت کریں۔ تراویح ترویحہ کی جمع ہے، جس کا معنی ہے آرام کے لیے بیٹھے۔ لیکن مجازن ماہ رمضان میں پڑھی جانے والی نماز میں 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کو کہا جانے لگا۔ عربی لغت میں ہے التراویح جمع ترویحۃ وہی فی الاصل اسم للجلسۃ مطلقا ثم سمیت بها الجلسۃ التي بعد 4 رکعات فی لیالی رمضان لاستراحۃ الناس بها ثم سمیت کل 4 رکعات ترویحۃ المجاز۔
موجم الوسیط کا حوالہ ہے، باب الراء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 380۔ اب دیکھ لیجئے اس کا ترجمہ بھی سماعت کر لیجئے۔ تراویح ترویحہ کی جمع ہے، اصل میں اس کا معنی مطلقاً بیٹھنا ہے۔ پھر تراویح اس بیٹھنے کو کہا جانے لگا جو ماہ رمضان میں ہر 4 رکعت نماز کے بعد لوگ آرام کے لیے بیٹھتے ہیں۔ پھر مجازاً 4 رکعت کا نام ترویحہ رکھ دیا گیا۔ سبحان اللہ، لغت سے بھی ثابت ہو گیا۔ صرف لغوی تحقیق سے ہی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ تراویح 8 رکعت نہیں، لغت سے بھی ثابت ہے، کیونکہ تراویح ترویحہ کی جمع ہے۔ اگر تراویح 8 رکعت ہوتی تو تراویح یعنی جمع کے صیغہ کے بجائے تثنیہ کا صیغہ یعنی ترویحان یا ترویحتین کہا جاتا۔ سبحان اللہ، کیونکہ تراویح کی جمع کا صیغہ ہے، تراویح جمع کا صیغہ ہے جس کے کم از کم 3 افراد ہوتے ہیں اور زائد کی کوئی حد نہیں۔ اس لحاظ سے تراویح کم از کم 12 رکعت ہوگی، زائد کی کوئی حد نہیں۔ لیکن احادیث میں 20 رکعت کا ذکر موجود ہے تو وہیں تعداد متعین ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تراویح اور حضور کا عمل۔ اب آئیے سرکار کی حیات مبارکہ کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرے سرکار نے کتنی رکعت نماز تراویح ادا کی ہے۔ یہ اہل حدیث اور وہابیہ یہ اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن سرکار کا عمل کیا تھا اس عمل کو ہم آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت ساری احادیثیں ہیں، تقریباً 20 سے زائد احادیث ہیں، جس میں سے کچھ حدیثیں میں آپ کو ثواب کی نیت سے پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں تاکہ دلیلاً بھی آپ پیش کر سکیں اور حدیث سننے کا بھی آپ کو ثواب حاصل ہو جائے۔ تراویح اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ حدیث نمبر 1 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر۔ سبحان اللہ۔ بتائیں اس حدیث پاک کا ترجمہ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور وتر نماز پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھ لیجئے مصنف ابن ابی شیبہ ہے، کتاب الصلاۃ، باب من کان یری القیام فی رمضان، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 394، رقم الحدیث 77,000، رقم الحدیث 7,774۔ یہ حدیث پاک کے عدد ہم نے بیان کیا۔ اب دوسری حدیث پاک آپ لے لیجئے۔ عن جابر بن عبداللہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان فصلی الناس 24 رکعتا او وتر بثلاث۔ تاریخ جرجار، باب من اسمہ اعلی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں ایک رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور لوگوں کو 24 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ اب وہ کیسے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور لوگوں کو 24 رکعت، 4 رکعت فرض پلس 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت نماز وتر پڑھایا۔ سبحان اللہ۔ مذکورہ احادیث میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں تراویح 20 رکعت ادا فرماتے اور یہی سنت طریقہ ہے جس پر صحابہ، تابعین اور جمیع مسلمین وغیرہ کا آج تک عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ تراویح اب دیکھ لیں، صحابہ اکرام کا دور بھی سماعت کر لیں۔
اس میں تراویح اور صحابہ اکرام کا عمل کیا تھا اسے بھی سماعت کر لیں۔ اس میں ایک حدیث پاک ثواب کی نیت سے میں پڑھ رہا ہوں، ان الحسن ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جمع الناس على ابی بن کعب فکان یصلی بهم 20 لیلۃ۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب القنوت فی الوتر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 454، رقم الحدیث 1429۔ اس کا ترجمہ سماعت کریں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی ابتدا میں کھڑا کیا تو آپ لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کر لیں برکتن، ان ابی بن کعب ان عمر بن الخطاب امرہ ان یصلی باللیل فی رمضان وقال ان الناس یصومون النہار ولا یحسنون ان یقرؤوا فلو قرأت علیہم باللیل فقال یا امیر المؤمنین هذا شیء لم یکن فقال قد علمت ولکنہ حسن فصلی بہم 20 رکعۃ۔ کنز العمال میں ہے، کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ التراویح جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 671، رقم الحدیث 47,123۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کو رمضان میں تراویح پڑھانے کا حکم دیا، اور فرمایا لوگ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں اچھا پڑھنے کی قوت نہیں رکھتے، اگر آپ انہیں تراویح پڑھا دیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ آپ نے عرض کی امیر المومنین تراویح با جماعت تو نہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بے شک میں جانتا ہوں لیکن یہ اچھی چیز ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک چلتے چلتے سماعت کریں، ان یزید بن رومان قال کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فی رمضان ب23 رکعۃ۔ سنن الکبریٰ کتاب الصلاۃ باب ما روی فی عدد رکعات القیام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 496، رقم الحدیث  یہاں پر مختلف ہے، ممکن ہے کہ آپ اسے تلاش کریں تو اس میں آگے پیچھے ہو جائے، لیکن آپ تلاش کرنا ہو تو آپ تلاش کریں 4802۔ 4802۔ اس کے علاوہ بھی اس میں اعداد متعین ہیں لیکن کسی عدد پر آپ تلاش کریں۔ حضرت یزید بن رومان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا لوگ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ماہ رمضان المبارک میں 23 رکعت یعنی 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر نماز ادا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت احادیثیں، تقریباً 8 حدیثیں اس پر مذکور ہیں، لیکن میں انہی 2 یا 3 پر اکتفا کیا۔ آگے دیکھیں، حضرت شتیر بن شکل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے تھے۔ آپ نے فرمایا حضرت مولائے کائنات رضی اللہ عنہ رمضان کے مہینے میں انہیں 20 رکعت نماز تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مذکورہ حدیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ اکرام و تابعین ادام رضی اللہ عنہم اجمعین سیدنا فاروق اعظم و سیدنا عثمان غنی و سیدنا مولائے کائنات رضی اللہ عنہم کے زمانے خلافت میں 20 رکعت نماز تراویح ادا فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ بعض احادیث میں تو اس بات کی صاف وضاحت موجود ہے
کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم و حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہما نے خود 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا. سبحان اللہ، الحمدللہ. مذہب حق، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کا اسی پر عمل ہے کہ تراویح 20 رکعت ہی سنت ہے اور 8 رکعت تراویح خلاف سنت ہے، جس کی بے شمار فقہا و محدثین رحمہم اللہ نے صراحت فرمائی ہے. تو دوستان محترم، یہ باتیں آپ نے دیکھ لی. اب آگے آئے غیر مقلدین کا استدلال کہاں ہے اور اس کا جواب کیا ہے. وہ کس حدیث پاک سے دلیل پکڑتے ہیں؟ تو جس حدیث پاک سے وہ دلیل پکڑتے ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت ہم آپ کے سامنے میں پیش کریں گے تو روز روشن کی طرح واضح آپ کے سامنے میں ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے. تو دیکھیں، عام طور پر وہابی غیر مقلدین 8 رکعت تراویح ثابت کرنے کے لیے عوام الناس پر اپنی علمی ڈھاک بیٹھانے کے لیے صحیح بخاری کا نام لے کر جس حدیث پاک سے استدلال کرتے ہیں وہ حدیث یہ ہے. حدیث پاک سماعت کریں اور بغور سماعت کریں. ان ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انہ اخبرہ انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا کیف کانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. سبحان اللہ. صحیح البخاری کتاب التہجد، باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 154، رقم الحدیث 4711. حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا رمضان المبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و غیر رمضان میں 11 رکعت سے زائد نہ فرماتے. اب دیکھیں یہاں پر غور کریں، وہابی غیر مقلدین کا اس حدیث پاک سے استدلال کرنا چند وجوہوں سے درست نہیں. کیسے؟ پہلی وجہ آپ سماعت کریں. حدیث پاک میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نماز تہجد کا ذکر کیا، اس لیے آپ فرماتی ہیں کہ سرکار رمضان وغیر رمضان میں 11 رکعت سے زائد نہ کرتے. ہر مسلمان بچہ یہ جانتا ہے کہ تراویح صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے، رمضان کے علاوہ میں تراویح نہیں پڑھی جاتی. تو پہلی وجہ سے وہ باتیں. دوسری وجہ آپ دیکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے 8 رکعت نماز کی جو کیفیت بیان کی ہے وہ 4 رکعات ہیں، جیسا کہ آپ فرماتی ہیں یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. سبحان اللہ. اس کا ترجمہ دیکھ لیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت نماز ادا فرماتے تو اس کے حسن یعنی خشوع و خضوع اور لمبائی کے بارے میں مت پوچھو. پھر 4 رکعت ادا فرماتے تو اس کے حسن یعنی خشوع و خضوع اور لمبائی کے بارے میں مت پوچھو. پھر 3 رکعت وتر ادا فرماتے. سبحان اللہ. بالفرض اس روایت کو تسلیم کر لیں. اگر مان لیا جائے ان کے کہنے کے مطابق، غیر مقلدین کے کہنے کے مطابق اگر مان بھی لیا جائے، فرض کر لیں، تسلیم کر لیں، پھر بھی وہابیہ غیر مقلدین 2 طرح سے اس حدیث پاک کی مخالفت کرتے ہیں. بتائیے، کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، لیکن جو حدیث انہوں نے دلیل میں پیش کیا 2 اعتبار سے یہ غلط کرتے ہیں، حدیث پاک کی مخالفت کرتے ہیں. پہلی، اولا حدیث پاک میں 4 رکعت کا ذکر ہے، جبکہ وہابیہ غیر مقلدین بھی تراویح 2 رکعت ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس اعتبار سے وہ غلط ثابت ہو گئے. دوسری وجہ، اس حدیث میں 3 رکعت نماز وتر کی صراحت موجود ہے، جبکہ وہابیہ غیر مقلدین صرف 1 رکعت وتر ادا کرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. بتائیے، پوری صراحت کے ساتھ میں جو حدیث پاک کا ٹکڑا ہے
عربی دان لوگ ہیں، اس کے باوجود بھی حدیث سمجھنے میں اتنی غلطی کرتے ہیں جو مدارس اسلامیہ کے چھوٹے چھوٹے طلبہ سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سچی ہدایت نصیب فرمائے۔ تیسری وجہ دیکھ لیں، یہ بھی قابل غور ہے، یہ روایت مسترب ہے۔ اس روایت میں حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرنے والے راوی حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن ہیں۔ کون ہے؟ ابو سلمہ بن عبد الرحمن ہیں، اللہ اکبر، جن سے 3 مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں 11 رکعت کا ذکر ہے، دوسری روایت میں 13 رکعت کا ذکر ہے، تیسری روایت میں 9 رکعت کا ذکر ہے، اللہ اکبر۔ اسی اختلافی روایت کی وجہ سے شارح بخاری امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں، قال القرطبی اشکلت روایات عائشہ علی کثیر من اہل العلم حتی نسب بعضهم حدیثها الى الاضطراب۔ فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 21 پر دیکھ سکتے ہیں۔ امام قرطبی نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایتیں بہت سے اہل علم پر مشتبہ ہو گئی، یہاں تک کہ بعض اہل علم نے اسے مضطرب قرار دیا۔ جب اہل علم کے نزدیک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث مضطرب ہو گئی تو پھر اس حدیث سے استدلال کرنا درست نہیں۔ غیر مقلدین کے اقوال سے 20 رکعت تراویح کا ثبوت، اب انہی کے اقوال سے ہم آپ کو دلیل دے دیتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح کا ثبوت کیسے ہو جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہابیہ غیر مقلدین جو چیخ چیخ کر کے تراویح کے 8 رکعت ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور 20 رکعت پڑھنے والوں کو خاطی یعنی غلط اور قصوروار ٹھہراتے ہیں، جبکہ خود ان کے اماموں نے تراویح کے 20 رکعت ہونے کی تصریح کی ہے اور اسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سنت قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے دیکھ لیتے ہیں، وہابیہ کے امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے، ابن تیمیہ نے فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَقُومُ بالناس 20 ركعة في قيام رمضان ويوتر ب3، فرعى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر۔ مجموع فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 112 پر ہے۔ بے شک یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ماہ رمضان المبارک میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے۔ اکثر علماء کے نزدیک یہی سنت طریقہ ہے، کیونکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے مہاجرین و انصار صحابہ کی موجودگی میں اس طرح کیا اور اس پر کسی صحابی رسول نے انکار بھی نہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ خود اپنے گھر کی گواہی کے بعد وہابیہ غیر مقلدین خود فیصلہ کر لے کہ خاطی کون ہے، امام ابن تیمیہ یا پھر آج آپ کے متبعین غیر مقلدین۔ نیز کس کا عمل صحابہ کی سنت یعنی 20 رکعت تراویح کے مطابق ہے، اہل سنہ والجماعہ کا یا پھر وہابیہ کا؟ تو دوستان محترم، یہ تمام باتیں جو آپ کے سامنے میں دلائل سے پیش کیے گئے، احادیث مبارکہ سے ثابت کیے گئے، اس سے روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے۔ تو دوستان محترم، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان وہابیہ غیر مقلدین اہل حدث سے ہم سب کو دور رکھے، محفوظ و مامون رکھے، اور جو سلف صالحین، صحابہ، تبع تابعین اور جو ہمارے چاروں امام ہیں ان کے طور طریقے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق و رفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔